پروردگار ہمیں معاف کر اور اگلے رمضان تک ہمیں سلامت رکھ۔ ہم بہت سیاکار ہیں، ہم بہت گنہگار ہیں، تو تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ اس ماہ مبارک میں جو بھی ٹوٹی پوٹی عبادات کی ہیں، یا اللہ تو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اسے قبول کر۔ یا پروردگار آج کی رات کے طفیل ہم سب مسلمانوں کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا پروردگار ہمارے جتنے مرحومین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، یا اللہ ان سب کی مغفرت کر۔ یا پروردگار یہ دنیا اس وقت جس مہلک وبا کا شکار ہے، یا پروردگار اس سے ہمیں نجات عطا فرما۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد قاسم صاحب۔ مفتی صاحب، آج کی رات بہت عظیم ہے، بہت بزرگی والی رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، تو آج لیلۃ القدر کی فضیلت پر بیان فرمائی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ آج کی اس بابرکت محفل میں شب قدر کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ شب قدر کی جو رات ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مسلمانوں پر ایک احسان ہے اور ایک نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ایک مرتبہ ایک عابد کا حال بیان فرمایا کہ وہ رات بھر اللہ رب العالمین کے سامنے عبادت میں مشغول رہتا ہے، اور دن کو اللہ کے راستے میں جہاد میں مشغول رہتا ہے، اور اس عابد کی عمر 1000 مہینے کی برابر تھی، اور انہوں نے عبادت اور اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد 1000 مہینے تک کیا تھا۔ تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، اور صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: یا رسول اللہ، اتنی عمریں تو ہماری ہے نہیں کہ ہم اتنا عبادت کر سکے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس امت پر یہ احسان عظیم فرما کر یہ پوری سورت نازل فرما دی، اور اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بتلا دیا کہ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے، اس کے اندر ایک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اس رات کو پا لے اور وہ اس رات میں کچھ عبادت کر لے، اللہ رب العالمین کے سامنے ذکر و اذکار یا تلاوت قرآن مجید کر لے، تو اس ایک رات کی عبادت کی وجہ سے اس بندے کو 1000 مہینے کے برابر ثواب ملے گا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہوگی۔ یعنی جتنی انسان کی عمر نہیں ہے، اس سے بڑھ کر اللہ رب العالمین نے ایک رات کی عبادت کی وجہ سے اس کو عمر سے بڑھ کر بھی ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے
تو وہ فرشتے جو سدرۃ المنتہا پر رہتے ہیں وہ ایک جماعت کی صورت میں دنیا پر آتے ہیں، اور جتنے لوگ اس رات میں ذکر و عبادت میں مشغول رہتے ہیں وہ فرشتے ان سب کو سلام کہتے ہیں، اور فرمایا جو اس رات کی برکات سے، جو اس رات کی ثمرات سے محروم ہو گیا، فرمایا وہ سب سے بڑا محروم انسان ہے جو اس رات کی عبادت اور اس رات کے رحمتوں سے، اس رات کے ثمرات سے محروم ہو گیا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر ایک بندہ اس رات کو پا لے تو وہ اپنے لیے کیا دعا مانگے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ اس رات کو پا لے تو وہ اپنے لیے یہ دعا کرے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تو کریم ہے، تو گناہوں کو بخش دینے والا ہے اور گناہ بخشنے کو پسند بھی فرماتے ہیں، اے اللہ میری گناہوں کو بخش دیجئے، میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ تو یہ بہت بڑی رات ہے، ہم سب کو چاہیے کہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، اللہ رب العالمین کے سامنے ذکر اذکار میں وقت گزارے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس رات کی عبادات کو ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جناب محمد معین تاجی صاحب، ماشاءاللہ آپ ہماری جو رمضان الکریم کی نشریات ہے اس میں تقریباً پروگرامز میں آپ بطور مہمان ثناء تشریف لاتے رہے، اور آج بھی الحمدللہ اس عظیم رات پر آپ یہاں چینل پہ موجود ہیں، ہم سب یہاں پر موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس محفل میں برکت نازل فرمائے۔ حضور اقدس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعتیہ کلام ہو۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ کا عامر بھائی اور بالخصوص میمن انٹرٹینمنٹ کی پوری ٹیم کا میں مشکور و ممنون کہ جن کی محبتوں کے ساتھ انہوں نے مدعو کیا، اور آج کی اس محفل میں میں بھی بارگاہ رب العزت میں اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار فرماؤں گا۔ اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا اور آپ کا سماعت کرنا اور ناظرین کا دیکھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آئیے آج کی رات کی مناسبت سے ممتاز و معروف کلام کے چند اشعار منتخب کردہ پیش کرتا ہوں، سماعت کیجیے گا۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں،
کون جلوہ نما آج کی رات ہے. عرش پر تم ہے، فرش پر تم ہے، بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے. عرش پر تم ہے، فرش پر تم ہے، بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے. پھر ملے گی یہ شب کسے کو معلوم ہے. پھر ملے گی یہ شب کسے کو معلوم ہے. بے لطف خدا آج کی رات ہے. چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے. مومنو آج گنجے سخا لوٹ لو، ارے لوٹ لو مریضوں شفا لوٹ لو. عاصیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو. عاصیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو. باب رحمت کھلا آج کی رات ہے. چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے. مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو، ارے درد دل اور حسن نظر مانگ لو. مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو. کملی والی کی نگری میں گھر مانگ لو. کملی والی کی نگری میں گھر مانگ لو. مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے. اور مکتب پیش کرتا ہوں. وقت لائے خدا سب مدینے چلے، لوٹ رحمتوں کے خزینے چلے. وقت لائے خدا سب مدینے چلے، اور لوٹنے
خزینے چلے سب کی منزل کی جانب سفینے چلے میرے سایہ میں دعا آج کی رات ہے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ناظرین کرام، اس ماہ مبارک کے اب چند ایام باقی. یہ مہمان ہم سب کو چھوڑ کے چلا جائے گا. تاجی صاحب، بیگ صاحب، مفتی صاحب، میری بچیوں، یہ ماہ مبارک ہم کو چھوڑ کر چلا جائے گا، اور ہمیں پروردگار سے یہ دعا کرنی ہے کہ آئندہ رمضان کے لیے ہمیں سلامت رکھ، ہمیں توبہ کرنے کا موقع فراہم کر، ہمارے گناہوں کو بخشنے کا موقع فراہم کر، ہم نے جو غفلتیں کی ہیں، جو کوتاہیاں کی ہیں، اسے درست کرنے کا موقع فراہم کر. الوداعی ایام ہے مفتی صاحب، الوداعی ایام ہے، اور دل اندر سے بہت افسردہ ہے، خوشی بھی ہے کہ ہمیں یہ ماہ مبارک نصیب ہوا، لیکن کیا پتا کہ اگلا ماہ مبارک ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، ہمارے نصیب میں ہو نہ یا ہو. تو آج کی رات، اس عظیم رات، پروردگار سے یہی دعا گو ہوں کہ یا اللہ اگلے رمضان تک ہمیں سلامت رکھ، یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم بہت سیاکار ہیں، ہم بہت گنہگار ہیں. یا اللہ ہمیں خوف نہیں ہے تیرا، تو کون سی ایسی نعمت ہے جو ہمیں عطا نہیں کرتا؟ ارے ہم تو پوری طرح شکر بھی نہیں ادا کر سکتے تیرا. یا اللہ تو اتنا عظیم ہے، تو ہمیں اچھا کھلاتا ہے، اچھا پہناتا ہے. یا اللہ تو بیمار کرتا ہے تو شفا دیتا ہے. یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں تو عطا کرتا ہے. یا اللہ تیرے خزانے بے حساب ہے. بس پروردگار تیرے سے صرف آج یہ دعا ہے کہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، جو ہم نے دانستہ کیے، جو ہم نے غیر دانستہ کیے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. یا اللہ اگلے رمضان تک ہمیں سلامت رکھ. یہ الوداعی ایام ہے، اور میں جناب افضل بیگ قادری سروری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ ان الوداعی ایام کے متعلق کلام پیش کریں. ناظرین کرام، الوداعی کلام محمد افضل بیگ قادری سروری صاحب پیش کریں گے، اور اس کے بعد اجتماعی دعا ہوگی. اس سے پہلے میں تمام اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کر دوں. جناب مفتی محمد قاسم صاحب آپ کا شکریہ، جناب محمد معین تاجی صاحب آپ کا شکریہ، افضل بیگ قادری سروری صاحب آپ کا شکریہ، اور میری دونوں چھوٹی بہنیں مدنی سسٹرز آپ کا بہت شکریہ. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ، ہمارے چینل کی انتظامیہ کا بہت شکریہ، میمن انٹرٹینمنٹ کا بہت شکریہ، اور ہمارے ناظرین کرام کا بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر کسی پرنور علامات کو لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان. قلب عاشق گئے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان. قلب عاشق گئے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان. کلفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، اور آرزو کے
عبادت بڑا تھا، اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، مسجدوں میں بغارا گئی تھی، مسجدوں میں بغارا گئی تھی، جوک در جوک آتے نمازی ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، بزم افطار سجتی تھی کیسی، بزم افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، سب سما ہو گیا سونا سونا، سب سما ہو گیا سونا سونا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ اور ہمارے عامر وکلا بھائی نے ہم سے بار بار یہی کہا، اور پوری ٹرانسمیشن کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی زندگی کی دے کہ آنے والے رمضان میں ہمیں اس سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اسی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ شعر جو میں پیش کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ یہ قبول فرمائے۔ جب گزر جائیں گے ماہ 11، جب گزر جائیں گے ماہ 11، تیری آمد کا پھر شور ہوگا، ارے کیا میری زندگی کا بھروسہ، کیا میری زندگی کا بھروسہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں، کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں، نظر چند اشک میں کر رہا ہوں، بس یہی ہے میرا کل اثاثہ، بس یہی ہے میرا کل اثاثہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ اور میرے ساتھ جتنے بھی ناظرین اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں اس دعا میں شامل ہو جائیں۔ سال آئندہ شائے حرم تو
کرنا بدکار پر یہ کرو تم مدینے میں رمضان دکھانا میرے آقا تم مدینے میں رمضان دکھانا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان۔ آئیے ناظرین، اب دعا کے لیے ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور اس کریم آقا سے ہم رو رو کر دعا کرتے ہیں کہ کس کا آمین کہنا، کس کا لبوں کے اوپر ذکر و اذکار کرنا قبول ہو جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ آئیے ناظرین دعا مانگتے ہیں، اور ہمارے ساتھ یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں، جتنی میری یہ بچیاں ناتواں ماشاءاللہ راشد بھائی کو فالو کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے پڑھنے میں مزید برکت عطا فرمائے، اور ہمارے عامر بھائی اور پوری ٹیم جتنی بھی یہاں پر ہمارے ساتھ ہیں، میمن انٹرٹینمنٹ یہ جو ٹیم یہاں پر موجود ہیں، تمام کو شاد و آباد رکھے، دیکھنے والوں کو شاد و آباد رکھے۔ آئیے دعا میں شامل ہو جائیے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین وقنا عذاب القرد وقنا عذاب المرض۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسم قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکارنا۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اے مولا کریم پروردگار بادشاہ کریمہ، اے ہمارے سروں پر عزت کا تاج رکھنے والے پروردگار، ہم پر کرم کی بارش نصیب عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین یا رب الراحمین، ہم نے رمضان کو بڑا غفلت میں گزارا، پروردگار اے مالک و مولا ہم نے رمضان کو ایسے ہی گوا دیا، پروردگار اے مالک و مولا ہمیں معاف عطا فرما، یا رب العالمین ہم پر کرم عطا فرما، رحم عطا فرما، اے مالک و مولا اگرچہ ہم گناہگار بندے ہیں، اے مالک و مولا اے مالک و مولا تیرے غضب پر تیری رحمت حاوی ہے، تیری رحمت کا واسطہ پروردگار ہم پر کرم عطا فرما، ہم پر رحم عطا فرما۔ اے مالک و مولا آج ممکن ہے کہ شب قدر ہو، پروردگار ان لوگوں میں ہمارا نام شامل فرما جن لوگوں پر آج انعام ہونے والا ہے، رب العالمین ہم پر کرم فرما دے، ہم پر رحم فرما دے۔ اے مالک و مولا ہمارے گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، ہمارے جسموں کی طرف نہ دیکھ، بس یہ دیکھ کہ ہم تیرے محبوب کی امتی ہیں۔ اے مالک و مولا تیرے محبوب کی زلفوں کا واسطہ، اے مالک و مولا تیرے محبوب کی چلنے کا واسطہ، تیرے محبوب کے دیکھنے کا واسطہ، ہمارے جتنے بھی دیکھ رہے ہیں ناظرین، مالک و مولا بچے بوڑھے جو بھی دیکھ رہے ہیں، اے مالک و مولا اگر کسی کی آمین تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے تو ہم سب کا بیڑا پار عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف عطا فرما، رب العالمین اے مالک و مولا ہمارے گناہوں کی وجہ سے اے مالک و مولا ہم پر مالک مولا طرح طرح کی مصیبتیں آتی ہیں۔ اے مالک و مولا اس رمضان میں اے مالک و مولا خانہ کعبہ میں مدینہ شریف میں لوگوں کا ہجوم کم ہے، رب العالمین آنے والے رمضان میں ہمیں مالک و مولا مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب عطا فرما۔ یا رب العالمین اے مالک و مولا تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے،
اے مالک و مولا تیرے در پر نہ ہاتھ پھیلائیں تو کس کے در پہ ہاتھ پھیلائیں. رب العالمین اے مالک و مولا کرم فرما دے، روزیوں کے دروازے کھول دے. اے مالک و مولا ہمارے دسترخوانوں کو وسیع عطا فرما. اے مالک و مولا دنیا بھر کے اندر جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں تمام مسلمانوں پر مالک و مولا کرم عطا فرما. یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین کرونا وائرس کو ہم سے دور عطا فرما. یا رب العالمین جتنے بھی مالک و مولا اس وقت کرونا کی وجہ سے اے مالک و مولا پریشان حال ہے، پروردگار تب پر اپنا کرم عطا فرما، رحم عطا فرما، فضل عطا فرما. اے مالک و مولا اے مالک و مولا اے مالک و مولا کرونا وائرس کو اس دنیا سے مالک و مولا دور کر دے، دور کر دے مالک و مولا. اور جو اس امراض میں مبتلا ہیں تمام کو شفاء کلی عطا فرما. اے مالک و مولا جوڑ جوڑ تندرستی عطا فرما. رب العالمین بس تجھ سے ہی مانگتے ہیں، تو ہی دینے والا ہے. اے مالک و مولا یہاں پر میمن انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے جو جو پروگرام ہوئے تمام کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول عطا فرما. اور اسی طرح کے پروگرام کو منعقد کرنے کی ان میمن انٹرٹینمنٹ والوں کو توفیق عطا فرما، ہمت عطا فرما، طاقت عطا فرما. یہ کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بلا ہو. مٹی نہ ہو برباد بس مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو. کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں. الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر. مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں. الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. اللہم آمین اللہم آمین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ماضي الجود والكرم وعلي وبارك وسلم. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مولا جب دم واپسی ہو یا اللہ تو سامنے ہو جگرائے رسول اللہ تو لپے ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.